السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مشئ. زموږ هغه ټول اوریدونکي کوم چې دا وخت زموږ آواز اوري ټولو ته هرکلی وایو. وہ تمام سننے والے جو اس وقت پورے پاکستان میں، پورے خیبر پختونخوا میں اور پوری دنیا میں ہمارے فیس بک پیج سنو پختونخوا کے ذریعے ہمیں سن اور دیکھ رہے ہیں، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. نن د چهارشنبه ورځ د هجری کال 1440 د ذوالقعدې د میاشتې 13 د بکرمي کال 2001 د جیټ د میاشتې 14 او د عیسوي کال 2015 د مئی د میاشتې 28 نیټه ده. تاسو ټولو ته هرکلی وایم په دې پروګرام کې. آج کے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یوم تکبیر کے حوالے سے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور خاص طور پر یوم تکبیر کے پلیٹ فارم کے نیچے بنیادی طور پر ہمارا مقصد اور مطلب اور ہدف کیا ہے، اس حوالے سے ہم وضاحت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے انسانوں کا، پورے جہان کا رب ہے، اور تمام انسانوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. اور ڈائیورسٹی یا مختلف نوع مذاہب، مسالک، اشکال یا علاقے یا رنگ، نسل، مذہب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام جتنی بھی ڈائیورسٹی یا مختلف نوع قسم کے خیالات کو پیدا کیا ہے یا جنم دیا ہے، تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپس میں صلح کے ساتھ رہنے کے لیے، امن کے ساتھ رہنے کے لیے، ایک دوسرے کا باہمی احترام رکھنے کے لیے یہ بنیادی طور پر ڈیسیجن میکنگ کا امتحان ہے، ہر ایک انسان کا انفرادی طور پر، یعنی فیصلہ سازی. مختصر وقت میں آپ نے کس طرح کا فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے کا کیا امپیکٹ ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے، یہ بنیادی اس تمام تر فلسفے کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام جہان کے مخلوقات مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کو، تمام جانوروں کو، تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے. تبھی ہم جب تکبیر کی آواز کرتے ہیں، نعرہ تکبیر کی آواز کرتے ہیں، یا یوم تکبیر آج ہم منا رہے ہیں، تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ امن کا پیغام ہے. یعنی پاکستانی فوج کا بھی یہی ایک منشور رہا ہے کہ ہندوستان نے اگر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم نے صرف دفاع کیا ہے. اور اس دفاع کے پیش نظر ہمارا مذہب، ہمارا فلسفہ، ہمارا نظریہ یہی کہتا ہے کہ جی ہم سب ایک ہیں اور متحد ہو کے رہیں گے. اسی طرح سے دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو تصویر کا دوسرا رخ بھی بڑا پیارا ہے. یعنی ہمارے جو ہندو برادری ہے، مسیحی برادری ہے، دیگر کمیونٹیز ہیں، تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں، اور ان کے مذاہب میں یہی ایک پیغام ہے کہ ہم سب نے متحد ہو کے رہنا ہے، امن و آشتی کے ساتھ رہنا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے مسائل کو نہیں پیدا کرنا، بلکہ اپنے جسم کا خیر جو ہے وہ تمام انسانوں تک پہنچانا ہے، انسانوں تک، اور تمام انسانوں کو اپنے جسم کے شر سے محفوظ رکھنا ہے. یہ فلسفہ اگر زندہ ہو جائے تو ہر کوئی امن چاہتا ہے، ہر ایک کو امن مل جائے گا. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ جی مجھے تو امن چاہیے، لیکن دوسرے کے ساتھ میں اختلاف کروں گا اور اس کی عبادت، اس کے نظریات کو پریکٹیکل بنانے کے لیے اس کے راہ میں رکاوٹیں بناؤں گا، تو مسائل جنم لیں گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. د وخت کې زموږ چې څومره پښتانه اوریدونکي ظاهره خبره ټول په اردو باندې پوهېږي، زموږ قومي ژبه ده، خو دواړه ژبې پکې وخت سره چلو. اوس پکې زموږ بلوچستان طرف ته ملګري دي، کویټه کې قبایلي علاقو کې مشران دي، زموږ نیاګانې دي، ټولو ته هرکلی وایم. نن مونږ یوم تکبیر منځو مشرانو، او یوم تکبیر بنیادی مقصد څه دی، په دې باندې ما اردو کې خبرو کا چې د الله اکبر کومه نعره ده، نو الله د ټول انسانانو دی. په دې دنیا کې چې څومره انسانان آباد دي، نو ټولو باندې الله تبارک وتعالی رحم کړی دی، کرم یې پې کړی دی، او ورته رزق ورکوي. دغه شانتې د نامدار صلی الله علیه وسلم متعلق هم دا ویل شي رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین پورې محدود نه دی. نو همدغه شانتې اوس مونږ چې دا کم سابقه جنگ شوی، نو په دې په وجه باندې مونږه چونکې ظاهره خبره ده چې پاکستان همیشه د دې خبرې یو اواز پورته کړی دی چې که مونږه ځان مضبوطو، نو صرف او صرف د دفاع دپاره، یعنی طاقت د چا خلاف استعمال نشي، طاقت د خپل ځان د تحفظ دپاره استعمال شي. وخت په وخت باندې داسې نظریې، داسې خلک را پیدا کیږي لکه څنګه چې اوس په هندوستان کې دي. یعنی مطلب دا دی چې د هغه ځای عام عوام چې کوم دي، که هغه هندو رورولي ده، که مسیحي دي رورولي ده، که چې څومره هم همدغلته مذهبونه آباد دي، که مسلمانان دي، ټول دا غواړي چې جنګ ونه شي. او هغه د هغې میډیا باندې وخت په وخت باندې مونږ ګورو چې هندو ورولي د مسلمانانو دپاره 13 ورځ را پاسېده چې ولې کورونه سوځوئ، ولې ورته املاکو ته نقصان رسوي. دا زموږ وروڼه دي، مونږ یو ځای اوسېږو، مونږ جنګ نه خوښوو. دا شان دلته کې په پاکستان کې د نن هم ټول مذهبونه هم دا وایي. نو چې کله اوس دا وایي، نو په دې کې هغه قوتونه کم چې شرپسند قوت دی، کم چې انتها پسند قوت دی، ته به علما ته جواب ورکو، ابه د یوم تکبیر د پلیټ فارم لاندې ورکو. پاکستان کې د نن
هندوستان کې دنه چې کوم قوتونه موجود دي پوزټیو نو چې هر مذهب سره تعلق ساتي پکار دي چې هغې د خپل مذهب په حواله باندې ورکړي. نو نن خوندوره خبره دا ده چې موږ سره نن یو داسې خوندور او خوږ شخصیت موجود دی چې هغه په پوره خیبر پختونخوا کې پاکستان کې او بیا په پوره دنیا کې د امن علمبردار دی او هغه د خپل مذهب اصل مخ دنیا ته پړاګه کوي او هغه دا وایي چې زموږ په مذهب کې خدا سي زړوشته نه چې داسې هندوستان کې د پاکستان خلاف چې کم زورګیری او جارحیتو کا هغه دی جی سوشل ورکر او د ہندو کمیونٹی یو ډېر تکړه نوم. زه به دا وایم چې د انسانی کمیونٹی یو ښه نوم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون سرابدیال صاحب. ہارون سرابدیال صاحب بہت شکریہ, آج آپ نہ صرف ہندو کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ انسانیت کو بھی ریپریزنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اپنے مذہب کے ان پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں جو کہ امن اور آشتی کا پیغام دے رہے ہیں. بھارت نے جو جارحیت کی ہم سب نے دیکھا, اور انہوں نے پہلے آبی دہشت گردی کی اور اس کے بعد پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی. پاکستان کا جو نریٹو رہا اس حوالے سے کیا کہیں گے, پاکستانی فوج کا جو نریٹو رہا ہو بنیاد مرصوص آپریشن کے حوالے سے کیا کہیں گے, عمومی طور پر ہندو کمیونٹی یا ہندو مذہب اس طرح کے رویے کو جو مودی نے اپنایا, جو مودی کی حکومت نے اپنایا, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا؟ بہت بہت شکریہ. اور چونکہ آج یوم تکبیر ہے, اس حوالے سے بحیثیت پاکستانی جی پوری دنیا میں اور پاکستان میں بسنے والے محفوظ پاکستانیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے جو ازلی دشمن ہے جی ہمارے ہمسایہ ملک بھارت جی اور ان کی اسٹیبلشمنٹ, جی وہ آج 1 ارب 40 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ 4 ارب 40 کروڑ بھی ہو جائیں تو آج کے دن کی مناسبت سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایٹمی قوت سے نوازا ہے, جی یہ ہم آہنگ کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا ہے, جی اس لیے آج نعرے تکبیر کا دن ہے جی کہ اللہ اکبر. جی اور آج ہم چاہے وہ ہندو ہیں, مسیح ہیں, سکھ بھائی, کیلاشی یا پارسیز اور مسلمان بھائی چارہ ہے, آج اللہ کے حضور دعا گو بھی ہیں اور اس کا یہ احسان مانتے ہوئے آج شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا, اور سلام پیش کرتے ہیں ان فردن ایک عام ٹیکنیشین سے لے کر اور اپنے سائنسدانوں اور وزرائے اعظم کا, کہ جن کی معاونت کی وجہ سے, افواج پاکستان کی سربراہی میں معاونت کی وجہ سے جو ایٹمی قوت سے آج اللہ رب العزت نے ہمیں جو انعام کیا ہے, ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. یقیناً. اب اس کے بعد ہم آئے اپنے اس سوال کی طرف, تو سناتن دھرم ہندوازم کی تعلیم ہے کہ آوت گالی ایک ہے الٹ ہوئے انیک, ایسا سادھن کیجئے کہ رہے ایک کی ایک. یعنی کہ جب کوئی بری بات, گالی, برا رد عمل کیا جاتا ہے, دیا جاتا ہے, تو اس کا جو رسپانس اور ریئیکشن ہوتا ہے وہ مد مقابل سامنے شخصیت کے کردار پر مبنی ہوتا ہے. وہ کس قدر اس کو گھناؤنا کر کے, شدت پسندہ نہ کر کے اس کا جواب دے. لیکن ہم جو حکم ہے رب الہی کا وہ کیا ہے کہ ایسا بندوبست کیجئے, ایسا اہتمام کیجئے کہ وہ جو بری روش ہے جو آپ کے دشمن کی طرف سے آئی ہے وہ اکیلی رہ جائے. اور وہ مثالی اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق جو عملی جو جذبہ اور جو رویہ پیش کیا وطن عزیز پاکستان کی افواج پاکستان کے سربراہان اور سیاسی قیادت کی جو ہم آہنگی ہے, اور ساتھ جو وطن عزیز پاکستان کے جملہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, مذہبی پاکستانی شہری ہیں, ان سب نے مل کر قومی یکجہتی اور امت واحدہ کا جو مثال پیش کرتے ہوئے جو سپورٹ کی ہے اپنے ان اداروں کو, اپنے ریاستی دفاعی اداروں کو جو سپورٹ کی ہے, اور پاکستان نے جارحیت کا مظاہرہ نہیں کیا. یعنی عین اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق کہ پیس پریفریبل ٹو وار, کہ امن کی بحالی کی خاطر, حالانکہ یہ مہا بھارت کا ہندوازم کا میسیج ہے. شری کرشن جی نے یودھشٹر بھگوان کو کہ جو جنگ مہا بھارت کی طے ہو چکی تھی اس کے منفی اثرات کو روکنے کے لیے طے شدہ جنگ کے اس آخری شام پھر دشمن سے رابطہ کیا اور پوچھا گیا کہ اب تو جنگ طے ہو چکی ہے, تو فرمایا کہ پیس پریفریبل ٹو وار, کہ جنگ کو حتمی طور پر ختم کرنے کے لیے اگر آخری موقع بھی ملے امن کی بحالی کے لیے تو وہ اپنانا چاہیے. وہ مظاہرہ کس نے کیا؟ ریاست پاکستان کے تمام اداروں نے.
کہ وہ ڈیفینسو رہے, دفاعی رہے, اپنے دشمن کی سنگین جو انہوں نے میڈیا پر دہشت گردی کی, جو انہوں نے آبی دہشت گردی کرنے کی کوشش کی, جو انہوں نے ہندوازم کے خلاف, ہندو مت کے خلاف جو رویوں کو اپنا کر جو پوری دنیا میں ہندوازم اور ہندو شہریوں کا چہرہ جو سافٹ امیج اس کو ڈیمیج کرنے کی جو کوشش کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان کی جرأت مندانہ صبر اور استقامت, جو قرآن کریم ذکر العالمین کا جو سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ صابر لوگوں کے ساتھ ہے, استقلال والوں کے ساتھ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی مدد فراہم کی اور فتح آخر وطن عزیز پاکستان کی صورت میں آئی کہ ڈیفینسو ہوتے ہوئے دشمن کی جارحیت کا جواب دیا, تو اس کا دگنا رسپانس ان کو ملا, اور پوری دنیا میں جو ان کی دھاک تھی, جو ان کا گیدڑ پن تھا, وہ سب کا سب جو ہے وہ ختم ہو کر ہو گیا. وہ ان کی جو وہ کیا سمجھتے تھے, وہ جو اس ایریا کے وہ جو لیڈر بننے چلے تھے یا ٹائیگر نما بھیڑیا بننے چلے تھے, وہ سب کا سب دھرے کا دھرا رہ گیا. اور دنیا نے پاکستان کی کم تعداد ہونے کے باوجود, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی کہ آپ کی تعداد کم تھی اور دشمن کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہوا کرتی تھی, وہ جرأت مندانہ جو روش تھی وہ ہمارے افواج پاکستان کے سپاہی سے لے کر اور سپہ سالار نے جو پیش کی, ہم سمجھتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے. حقیقت مومن کا بھی یہی کردار ہے کہ مشکل میں وہ دین اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پابندی میں اپنے رویوں کو وہ پیش کرے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر موقع پر مدد اور تعاون فراہم کیا. اور سب سے بڑی بات کہ ایٹمی قوت ہوتے ہوئے جو استقامت کا اور صبر کا مظاہرہ کیا گیا, لیکن دشمن کو اس بات کا علم تھا کہ بھلے ہم 99% مختلف اپنی تعداد میں, ہتھیار میں, وسائل میں دگنا نہیں 10 گنا زیادہ ہیں, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ایٹمی قوت ہونے کے ناطے ہم برابری کی بنیاد میں, اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ ان کو ادا کرنا پڑے گا, اور جس کا کوئی ریمیڈی نہیں ہوگا. یقیناً. سر, ہماری گفتگو جاری رہے گی. اس وقت ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب, اور یقیناً ان کے ساتھ مفصل گفتگو کریں گے. سید نذیر صاحب, تاسو ته هرکلی ویم بریگیډیر صاحب, ډیره مهرباني مونږ ته د وخت راکولو سر. ډیره شکریا ټول اوریدونکو سلامونه. سر جی ډیره مهرباني, چونکې مونږ مکس خبره کوو, په اردو کې کوو, په پښتو کې کوو, چې هر څوک به پوه شي. دی وخت مونږ سره هارون سرابجال صاحب موجود دی, او یقیناً چې هغه د هندو کمیونټي ریپرزینټ کوي. هغه هم دا خبره کوي چې په هندو مذهب کې د امن خبره کیږي, د آشتی خبره کیږي, دا جنگ جګړه نه, دا د هندوستان یو انتها پسند وزیر اعظم یا د هغې چې کوم انتها پسند څوک تنان دي, نو هغې چې کوم دی پاکستان سره دغه زورګیري کوي, او دیم دا وایي چې موږ ورته په شریکه ماتې ورکړې ده. څه به وایي سر, نن یوم تکبیر دی, او زمونږ دا نظام چې څومره هم دی, نو دا دفاعي نظام دی, په چا باندې حمله نه کوو, چاته نقصان نه رسو, جنگ نه رسو. نو د بنیان مرصوص چې کومه سلسله ترسره شوه, نن یوم تکبیر دی, نو دې متعلق څه خیالات به څرګندوئ, ځکه چې تاسو هم د دې وطن نر بچي چې د دې وطن دپاره خپل خدمات ترسره کړي دي, خپله سینه چې کوم دی ټوپک ډز ته نیولې ده, څه به ویل غواړي چې نن ورځ باندې؟ ډیره شکریا تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته, تاسو مېلمه ته هم سلامونه. تر څو پورې چې د پاکستان تعلق دی, نو پاکستان دو قومي نظریه وه, او دو قومي نظریه د اقبال او د بید جناح صاحب او بید مسلم لیگ, دا داسې ناره وه, دا داسې خوب و, یا داسې د پاکستان د هند د مسلمانانو لپاره یو داسې لار وه چې د دې نه علاوه د مسلمانانو لپاره یو جداګانه حیثیت, ملک او قوم پیدا کولو لپاره بله لاره موجود نه وه. او په دې کې ډېر لوی جدوجهد چې کوم دی, ډېر لویه مطلب دی چې مزل کم شوی دی, هغه زمونږ د مشران چې کوم تیر شوي دي, که هغه سیاسي وو, که هغه عسکري وو, که هغه د پاکستان یا د مسلمانانو هرې حصې نه یا فرقې نه تعلق لاره, په دې نظریه باندې ولاړ وو, او اخر دا د دې نظریه په نتیجه کې پاکستان جوړ شو. یو خواته هندوستان جوړ شو, بل خواته پاکستان جوړ شو, حالانکه دواړه یو ځای اوسېدل, او په دې کې هندوستان باندې د مسلمانانو یو ډېر لوی حکومت تیر شوی, یو دور په تیر شوی دی بلکې. او هغه دور چې کوم دی په دغه کې چې کوم د مختلف فرقو مذهبونو والا خلکو, هغې ډېر پرامنه ژوند تیر کړی,
او یو بل سره ډیر تعاون او یو بل سره ډیر ولاړو. لیکن به چې کومه نظریه رالی چې کوم د سوارکر په طرف ته چیرې په هندستان باندې صرف د هندو یا څوک چې هندو جوړیږي دا غوي حق دی، نو هغه ته به هندوتوا ویل کې دا هندویزم نو، هغه د هندوتوا او هندوتوا او هندویزم کې ډېر زیات فرق دی. هندوتوا دا چې هغه په تشدد باندې یقین ساتي، هندوتوا دا چې په زور باندې غیر مسلم چې کوم دی هغه هندو جوړول غواړي. هندوتوا هغه چې هغه په د الیټ کلاس ته چې کوم د هندوانو برهمن کلاس ته یا بار کلاسونه چې کوم دي پاتې باندې یقین ساتي. او هندوتوا دا چې هغه د بلک مذهب چې کوم دی داغه د برداشت کولو پاږي کې دغه نشته ماده نشته لري. حالانکه هندو مذهب چې کوم دی تا په مسلمانانو سره ډیره موده یو ځای پاتې شوی دی، په ورولای او په دوستۍ او په باهمي بقای باهمي لپاره پاتې شوی. نو دغه خبره زه واقعي چې تایید کوم، لیکن تر څو پورې چې بیا خصوصا موږ هندستان ته وګورو، نو هندستان چې جوړ شو هغه یو لوی ملک او دا غي آبادیم زیاته وا هغه ته چې کله تقسیم کېدو نو ډېر زیات وسله متملاو شو او دا ډېر زیات چونې هم وي او بل د وسلې د جوړولو چې کوم کارخانه وي هغه مل تپاتې شي. نو پاکستان اقتصادي لحاظ سره او دفاعي لحاظ سره ډېر کمزوري وو او دغه وجوات چې د هندستان د مشرانو دغه سوچو چې هندستان بزر پاکستان بزر ختميږي. لیکن پاکستان د 48 نراواله چړومبه جنگ په کشمیر باندې شو، د پنځه جنگ شو چې هغه د کشمیر په دغه کې د آزادۍ په شکل کې شو، او بل طرف ته به ضروري خبره چې 71 جنگ شو چې هغه د هندستان د سازش لاندې وشو او به دا غنه له واړو نور هم جنگونه شوي دي. لیکن زه دې ته په دې نظر باندې ګورم چې پاکستان مجبور شو چې دا یو سکیورټي سټیټ دی، په دې چې دې په سرحد باندې یو داسې ملک پروتو چې هغه د پاکستان وجود هغه نه تسلیماوه او د پاکستان د وجود ته ختمولو لپاره مسلسل هغه کوشش کاوه. لیکن الله تعالی چې پاکستان ساتو، لکه څنګه چې فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب وایي چې پاکستان همیشه زنده باد. نو پاکستان چې جوړ شوی دی نه کې دی کې د الله تعالی مرزي او په دې کې د مسلمانانو لپاره الله تعالی یو وطن د آزادۍ په تور باندې د پاکستان تحفه ورکړې ده. او دغه وجه دا چې پاکستان په دې مختلفو معرکو کې خپل ځان خپل وجود خپل چې کوم ازادي وا دغه حفاظت کړې ده. اوس تاسو ته راځم چې ولی دا اوس چې کوم مطلب دی چې وخت ډیر تیر شوی دی او به پاږي کې هندستان چې په لومبۍ دماکا په نور لسوا او سلور اوایم کې وکړه چې هغه ته پوکارن رینج کې کړي و او هغه ته غوي نوم ورک بودا سمایلینګ ان بودا چې کوم دی هغه خان دی یا هغه مسکری دغه او وای چې دا موږ د امن لپاره کړی دا ناموي دا. لیکن دا غي په نتیجه کې چې هغه پاکستان ته کومې دمکې ورکولې وسویلې چې د پاکستان وجود خو ختم دی، په دې چې اوس موږ سره ایټم بم دی او پاکستان موږ ته بالکل یو خصنه هم نخکاری چې راکله هم موږ د دوی وجود ختم کو. او به پاکستان خصوصا په دې کې د پاکستان ایټمی پروګرام وو، لیکن پاګی باندې د امریکای د طرفه هم پابندې نه وي او بل طرف ته هغه وخت چې موږ کوم لیډرشپ او ځینې خلکو پکې چې هغه د امریکای ډیر زیات تابعدارو، نو هغه د وجنه پاکستان ایټمی پروګرام وړاندې نه کړی شو. البته به چې پاکستان 2 لک شو په 71 کې دا غینه پس به پاکستان ته دا سوچ راغی چې دا د پاکستان د بقا لپاره ډیر ضروری دی او دا غي ابتدا به په نور لسوا او سو درې وایم کې وشو او پاغي باندې د ایټمی پروګرام چې کوم مشر عبدالسلام هغه تبدیل کړی شو او دا غي په لړ کې د پاکستان ته نوې ځوان سایزدان چې کوم د هالند نه راغلی وو چې هغه ته عبدالقدیر خان ویل کېږي محسن پاکستان، هغه راغی دغه په لاس کې دغه پروګرام ورکړی شو او دا غي ډیر زیات مخالفت دنیا کې کړي. لیکن د پاکستان انټيليجنس ادارې، د پاکستان سکیورټي ادارې، د پاکستان چې کوم زمونږ سفارتي ادارې وي او به د پاکستان خصوصا چې کوم لیډرشپ هغه په دې لړ کې همیشه د مغرب چې کومي داسې سکیورټي ادارې یا استخباراتي ادارې وي یا د وچ نور
کوم سیاست او دا غینه 2 قدم وړاندې پاتې شوی او د ډیر مخالفت نه پس ډیر تکلیفونو نه پس او د ډیر ستونزو نه تیریدو نه پس پاکستان به دغه چې یورینیم افزودګي چې وتوي هغه به حاصل کو او هغه په 1982 کې به پاکستان یعنی هغه انریچمنت 90% انریچمنت تر رسیدلی چې پاریس به اټم بم جوړول شو او به په 84 کې عبدالقدیر خان هغه وخت صدر ضیاء الحق ته ویلي چې مونږه اټمی دغه حاصل کړی دی وخت حاصل کړی دی او د دې ته اعلان وکړ لیکن پاکستان د سوجوهاتو د وجه نه کاوه او به دغه وجه دا چې به مونږ ته د هندستان دویمه دماکي چې به په 1998 کې په 11 او په 13 مئی کې وشولې او دغه مونږ ته مقابله وشو چې دغه په جواب کې نو هغه به 15 دماکي وکړي او پاکستان به په چاغي کې چې دغه زیات هغه د لپاره مقرر شوی وو هغه کې به شپږ دماکي وکړي او هندستان سره په دغه لور کې یو قسم د برابرۍ هم حاصله کړه بلکې یو داسې طریقې د اټم جوړولو لپاره چې هغه په ډیر ایڈوانس دنیا چې کومه ان یورپ کې چې په هغه باندې تجربه کې راځېدلې هغه طریقې باندې پاکستان د یورینیم افزودګي وکړه او دا غینه به د اټم بم طرف ته سفر وکړ او به پاکستان یو داسې قوت جوړ شو اټمی قوت جوړ شو چې دا په دنیا کې هم اټمی قوت ګڼل کېږي او دا به د پاکستان د الله د طرفه د حفاظت او د دې د خودمختارۍ او د دې د قوم یو قسم د فخر نشان جوړ شو. ډیره مهرباني بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صاحب یقینا چې تاسو ډیره خوندغوري او ډیره قابل تحسین خبرو کې ډیره مهرباني سر سونو اف ام ریډیو نتورک ته د وخت ورکولو ډیر شکریہ ډیره مهرباني سر یقینا چې ډیره په تفصیل سره خبره اترې شوې او ډیره کلی خبرې مو کې سر یہ بنیادی طور پر آپ نے جس طرح سے بیان بھی کیا کہ ہندو مذہب اس حوالے سے کوئی لیکن اب کوئی ہندوتوا بناتا ہے یا الگ سے کوئی چیز تو یہ تو مختلف جگہوں پہ اس طرح کے مذہبی منافرت کے حوالے سے جو منفی عناصر ہیں وہ تو جنم لیتے ہیں لیکن ان کے خاتمے کے لیے ہم کیا کریں گے خاص طور پر ہندو برادری اور مسلمان اگر فار ایگزامپل ہم نے آپس میں نہیں لڑنا لیکن جو انتہا پسند عناصر ہیں وہ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا اسٹریٹجی اپنانی ہوگی ایز اے سوشل ورکر اور ایک سماج پہ اور سماجی ہم آہنگی پہ آپ کو زیادہ عبور ہیں تو کیا سجیشنز دینا چاہیں گے ایک عام انفرادی طور پر مسلمان اور ہندو کو؟ بلکہ چونکہ ہم ایز اے پاکستانی یہاں ہیں جی اور سب سے مقدم پاکستان کی سب سے پہلی آزادی کو برقرار رکھنا جی اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کی ہر طرح کی چال پہ نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن رکھنا جی جی کیونکہ امن ہے جی تو کوئی بھی ملک قائم ہے جی امن ہے تو کاروبار زندگی ہے جی اور اگر کاروبار زندگی ہے جی تو پرامن زندگی ہے اور تعمیر و ترقی یہ ہمارا مستقبل ہے جی لیکن جب حالات ہی کشیدہ ہیں جی تو سب سے پہلے جو چیز جنم لیتی ہے وہ کانسیپٹ جو امت واحدہ کا آج سے لگ بھگ 1446 سال پہلے جو اسلام نے دیا جی یا 3500 سال سے لے کر 11000 سال کی جو سناتن دھرم کی جو تعلیمات ہے جی وہ پہلا تقاضا یہی کرتی ہے جی کہ دھرتی کا بیٹا ہونے کے ناطے جی آپ نے اس کا دفاع کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے جی یعنی یدھشٹر بھگوان کہ جو مہا بھارت کا مین کیریکٹر تھے سپاہی سالار اعظم تھے جی انہوں نے اپنے بڑے تایا سے پوچھا جی مطلب اپنے والد کے بڑے بھائی سے پوچھا جو کہ اس دور کے سب سے بڑے جنگجو تھے جی ان سے پوچھا کہ تات دھرم کس کو کہتے ہیں جی مذہب کس کو کہتے ہیں جی تو انہوں نے کہا کہ دھرتی کی جو مانگ ہے جی یعنی آپ کی مادر وطن کی جو ڈیمانڈ ہے مطالبہ ہے جی اور اس مطالبے کی صورت میں جتنی بھی کیئرنگ جی آپ کے سٹیپس ہیں وہ آپ کا دھرم ہے جی یعنی کیا آپ کو درس ملتا ہے کہ جس دیش جاتی میں جنم لیا بلیدان اسی پر ہو جائیں بحیثیت جنگجو بحیثیت کسی بھی افواج پاکستان کا
ایک سپاہی ہونے کے ناطے, یہ لیڈر ہونے کے ناطے ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ جس دیش اور جس جاتی میں, جس وطن میں آپ نے جنم لیا ہے, اسی ہی کی بقا اور حرمت کی خاطر آپ نے قربان ہو جانا ہے. جی. اب بات کرتے ہیں وطن عزیز پاکستان کی, جس میں امت واحدہ کا کانسیپٹ ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انہی کو پہلے پیروی کرنا ہے نا. وہ اس لیے کہ سب سے احسن اگر کوئی کردار کی شخصیت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بات اسلامی پرسپیکٹو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں کے جو رائٹ ڈیلیورر ہیں, رسپانسبل ہیں, وہ 96% وہ مسلمز ہیں. آئدر ان کا تعلق افواج پاکستان سے ہے یا کسی ریاستی اور سیاسی ادارے کے ساتھ ہے. تو اس ضمن میں ملک کی سالمیت کی خاطر جو ہے وہ تمام شہریوں کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اور اس سے پہلے جتنی بھی فتوحات کی ہیں اور جتنے بھی سنگین چیلنجز آئے ہیں, اس میں امن کو برقرار رکھتے ہوئے ریاستی امور کو سر انجام دینے کے لیے لگ بھگ جو اس دور کے میجر 3 قبائل تھے کہ جن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی تھی, لیکن ہمیشہ عرب مفادات کو اور عربیوں کے مفادات کو اور بین الاقوامی امن کے فحالی کے لیے, بحالی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے معاہدات کیے, اور معاہدوں میں آپ کے مد مقابل آپ کے دشمن تھے جو آپ کے مذہب کے بھی خلاف تھے, ان کی مختلف روایات بھی تبدیل تھی, لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنی ریاستی اقتدار کی خاطر, بحالی کی خاطر, امن کی بحالی کی خاطر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 3 بڑے قبائل کو تو کم از کم لازمی, اور اس سے زیادہ بڑے قبائل کو بھی آپ نے ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے, ڈائلاگ کر کے ان کو آن بورڈ لے کے, آپ حیران ہوں گے کہ امن کی بحالی کی خاطر آپ نے اگر شرائط دیکھتے ہیں تو میجر شرائط وہ تھی کہ جو ان کو فائدہ دینے کے لیے خود کو نقصان دیتے ہوئے آپ نے ان شرائط کو قبول کیا, لیکن لارجسٹ پرسپیکٹو نے آپ نے امن کی بحالی کی خاطر ان کے ساتھ معاہدات کیے. آج وقت کا تقاضا یہ کہتا ہے, آج ہمارا مطالبہ نان مسلم پاکستانیوں کی حیثیت سے جو لگ بھگ اس 24 سے 25 کروڑ میں جو 2 کروڑ سے زیادہ ہیں, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اگر ہم پاکستانی ہیں اور ہم ایک ہیں تو نیشنل سیکیورٹی ڈویژن میں ایک ایڈوائزری جو کمیٹی یا کاؤنسل بنانے کی ضرورت ہے, جس میں تمام مکاتب فکر کی جو شخصیات ہیں, غیر سیاسی شخصیات ہیں, خاص طور پہ مذہبی شخصیات ہیں, ان کو آن بورڈ لے کر ایسے منصوبہ بندی کی جائے جس میں دشمن کی پراکسی وارز کو, کیونکہ فیتھ لیڈرشپ جو ہے اس کا انٹریکشن جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے, اور وہ نیشنل نیریٹو کو ان کو گائیڈ کرتے ہوئے ہر دشمن کی چال کو ناکام کرنے کے لیے محراب و ممبر سے, چرچز, گردواروں, امام بارگاہوں اور مندروں سے اپنے اپنے پرسپیکٹو میں, اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنے لوگوں کو گائیڈ کر کے ایک لاہ عمل تیار کیا جائے, اور اب تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا جائے تاکہ ون نیشن کا, امت واحدہ کا اور دھرتی کے بیٹوں کا ایک اکٹھ ہو, اور ہم ہر چال کو مل کر ناکام یقیناً, اور یہی اتحاد کا ایک واحد ذریعہ بھی ہے. بہت شکریہ. دی وقت مونږ سره په ټلیفون لاین باندې ډاکټر فخر الاسلام صاحب مو موجود دي, یقینا چې دوی ماهر دي د عالمي ولاقي امورو. ډاکټر صاحب ډیره مهرباني مونږ ته د وخت راکولو. مونږ سره په پروګرام کې دی وخت کې د هندو کمیونټي هارون سر ابدیال صاحب موجود دي, دین علاوه دفاعي تجزیه‌کار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صاحب مو مونږ سره خپل خیالات څرګند کړ. یوم تکبیر ده سر, او ظاهره خبره ده چې پاکستان همیشه د خپل دفاع د پاره چې کوم صلاحیتونه دي نو هغه سیوا کړي دي, جنگي صلاحیتونه. سبا وایي د یوم تکبیر په موقع باندې څه پیغام به اوریدونکو ته ورکوي, او د پاکستان دا سټریټیجي چې خپل دفاع باوري کی نو دا څومره اهمه ده او څومره ښه او پیاوړې ده د دنیا د امن دپاره. زما وزر زی تاسو لجی خاجی مونږه دوباره چې کوم دی رابطې کولو کوشش وکړو, تاسو زما خیر بټن دوباره پریس کړئ وخت دوباره کال وکړئ ورته. بهرحال زمونږه څومره هم چې اورېدونکي دی وخت کې مونږه اوري, تاسو به مونږ سره شرکت کوئ په 2 غنټه کې, په 2 غنټه کې ظاهره خبره ده چې مونږه د میلمنو سره خبره اترې کوو, او دغه احساسات او جذبات کم چې مونږه پورې را رسي, نو زمونږ بنیادي مقصد دا دی چې په دې پروګرام کې دننه د پوره خیبر پختونخوا, پوره پاکستان او پوره دنیا کې چرته چې انسانان دي او د هغې د
انسان قدر او عزت پیژنو یقینا چې په دې حواله باندې بهترې طریقې سره خبرو وشي. خبره ترې زمونږ روانې دی وخت کې مونږ سره ډاکټر فخر الاسلام صاحب موجود دي کم چې د عالمي او علاقی امور ماهر دي. ډیره مهرباني ډاکټر صاحب مونږ ته د وخت راکولو. نن یوم تکبیر دی او مونږ دا خبره کوو چې د یوم تکبیر تر مخه پاکستان خپل صلاحیتونه که واقعي جنگینو د دفاع دپاره کوي، نو دا د دنیا د امن دپاره څومره پیاوړی او ښه پیغام دی ستاسو په نظر کې؟ مننه جی. اول خو زه تاسو ته یو ډېر داسې خبر در کوم چې شاید ډېرو کمو خلکو ته وپتې چې دا یوم تکبیر د نوم چا کېښودی دی. جی جی جی. دا حکومت پاکستان د ټول پاکستان د خلکو نه تجاویز غوښتي و. په اخره کې د سخاکوټ ملکن ضلع یو استاد د سکول ذاکر حسین د هغه نوم منتخب شو جی، او هغه ته بیا وزیر اعظم پاکستان سند اعزاز هم د هغې ورکو. نو یو خو دا خبر د اورېدونکو دپاره چې د دې نوم تجویز کوونکي تعلق د خیبر پښتونخوا د ضلع ملکن سره دی. جی جی. دویمه خبره کومه چې تاسو سوال وکړو نو خبره دا ده جی چې د جنگ او د امن موازنه وشي نو امن ډېر خصیص دی. امن کې سکون وي، په امن کې ترقی او پرمختګ کیږي، په امن کې ژوند چې دی هغه ډېر په آرام سره روان وي. د دې په مقابله کې په جنگ کې تاوان کیږي، زیان کیږي جی، او یره یې ترهه یې. مګر داسې ده چې کله ناکله جنگ ضروري شي او د دې مثال داسې دی چې هسې خو په عامو حالاتو کې د یو انسان د وجود حصه زخمی کول چې دی نو دا ډېر غلط کار دی او نه دی پکار. خو کله ناکله سرجن مجبور شي چې هغه د وجود یو لوی حصه چې هغه وسپړي او هغه زخمی کی، خو د هغې مقصد دی چې هغه د وجود نه بیماری او یو سیز یو داسې نقصاندې سیز راوباسي. نو دا جنګ هم کله ناکله داسې چې دا ضروري شي چې ستا کوم دشمن تا په آرام نه پریږدي، تا په سکون نه پریږدي، ستا چې کوم وګړي دي خلک دی هغه آرام ته نه پریږدي او هغه بس دا ځان یو ایجنډه جوړه کړي چې دا ملک په زه د هستۍ نه د ځمکې له دې مخ نه لرې کوم. نو بیا د هغې دپاره دفاع ډېره ضروري او که تاسو وګورئ د دنیا ټول ملکونه چې دي د هغې خپل یو دفاعي نظام دی. نو داسې د پاکستان هم یو دفاعي نظام دی او مونږ چونکې د یو داسې ملک ګاونډیان یو چې هغه زمونږ نه په څو چند سیوا دی، په سایز کې هم، په دفاع کې هم، په اقتصاد کې هم. خو به دا وي چې د دغه ملک سره زمونږ ښه تعلقات وي، مګر هغه ایجنډه دا ده چې پاکستان هغه برداشت کوي نه. نو بیا بس پاکستان مجبور شو چې د خپل وړوکي سایز او د خپل کمزورۍ باوجود هغه یو داسې قوت حاصل کو چې هغه ایټمي قوت او هغه د دنیا یو څو ملکونو ته دا صلاحیت حاصل دی. پاکستان چې د خپل جوړېدو نه واله تر اوسه پورې څومره کامیابیانې حاصلې کړي دي دا په هغې کې یو اهمترینه کامیابي ده. جی جی جی، بالکل بالکل. جی ډیره مهرباني سر چې تاسو مونږ ته خپل اهم او قیمتي وخت راکو او یقینا چې ډاکټر صاحب تاسو ډیره خوندور او بیا معلوماتو نه ډکه چې کومه خبره واغه تاسو مونږ سره وړاندې کا. سونو اف ام ریډیو نتورک تاسو ډیر زیات مشکور دي چې تاسو خپل اهم او قیمتي وخت مونږ ته راکو ډاکټر صاحب. مننه. ډیره مهرباني سر. یقینا چې دې وخت کې زمونږ څومره موریدونکي دي نو نیغ په نیغه زمونږ خبره اترې شروع دي. سر یقینا جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا اور تناظر بھی پیش کیا کہ یوم تکبیر کا کیا تھا اور نام کس نے رکھا یہ سارا، لیکن بنیادی طور پر ہمارا جو پیغام ہے امن و آشتی کا، کچھ ایسے ہندو مذہب کے مختلف جب آپ سے ہم مختلف اوقات میں سنتے رہتے ہیں، جس طرح سے ہم قرآنی آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، اسی طرح سے مسیحی جو ہیں اپنے کتاب سے حوالہ دیتے ہیں بائبل سے، تو اس طرح سے کچھ حوالات جو آپ اکثر اوقات ہندو مذہب کے دے رہے ہوتے ہیں ہندی میں، تو وہ ذرا زیادہ اٹریکٹیو بھی ہوتے ہیں اور بڑے مزیدار قسم کے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف مثالیں دے کر ہمارے ناظرین کو اور سامعین کو آگاہ بھی کریں اور محظوظ بھی ہوں گے اس سے. سب سے پہلے تو میں جی محترم نے جو کچھ امن اور بدامنی کے خوشخبری اور جی خبرداریوں کا ذکر کیا، جی بے شک امن جو ہے وہی رب العزت کی
منشا بھی ہے، جی اور یہی وجہ ہے کہ حضرت انسان کو بے پناہ قوتوں اور طاقتوں سے نوازنے کے بعد جی اللہ رب العزت نے مذاہب کی تشکیل کی، واہ اور مذاہب کو مختلف شریعتوں کے ذریعے جو ہے وہ پابند کیا، حدود و قیود جی وہ اسی لیے دیا کہ یہ حد سے تجاوز نہ کر جائیں. جی جی ٹھیک ہے جی. جی بہت خوبصورت باتیں محترم نے ابھی بیان کی. جی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امن ہو جاتا ہے جی اور اگر آپ کی ہمسائیگی کے ساتھ بطور ہمسایہ تعلقات استوار ہو جاتے ہیں جی تو سناتن دھرم نے تو باقاعدہ ہمسائیگی، ہمسائے اور دوست کو جی وراثت کے قریب کر دیا. واہ یعنی جو 16 احکامات ہیں ہندوازم کے، جی اس میں جو آخری رسم جو ہے، جی جو انتم انتشٹی جس کو کہتے ہیں کہ جس میں کہ تدفین کے، تو اگر وہ خونی رشتے جن کا یہ فرض ہے ادائیگی کا، جی اگر وہ نہ ہوں جی تو پھر دوست اور ہمسایوں کو یہ آخری فریضہ ادا کرنے کی فرض ڈیوٹی دے دی گئی، جی جی یہ ہمسائیگی کے اعتبار سے. جی اور یہاں تک کہ جو جائیداد کے حصے ہیں جی اس میں بھی ایک وقت میں اگر خاندان میں، یہ میں قدیم اپنی روایات کا ذکر کر رہا ہوں، جی کہ جب کوئی بھی نہ ہو جی تو پھر ہمسائے اور دوست احباب کو اس کا وارث قرار دینے کی بھی جی بہت سی جگہوں پر وہ جو تعلیمات ہیں وہ ملتی ہیں. جی جی اور پھر آخر میں پھر وہ ریاست کو. جی جہاں تک امن کی بات ہے جی تو امن کی بحالی پر ہمسائیگی بحال ہوتی ہے، جی اور اگر امن بحال ہو جاتا ہے تو سب سے آج جن پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ملک کو جن ٹریڈ اور مختلف چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے، جی اس کا فائدہ دونوں ممالک کو ہو سکتا ہے، بے شک دونوں ممالک کو ہو سکتا ہے. بالکل. وہ اپنے اربوں اور خربوں کا ٹریڈ جو ہے وہ وسط ایشیا میں براستہ افغانستان کر سکتا ہے، جس کا خمیازہ اس نے اس کشیدگی کے دوران بھگتا کہ جب فضائی حدود بھی پاکستان کی طرف سے بند کر دی گئی جی اور روڈ کے ذریعے جو ان کا بزنس تھا وہ سب کا سب ٹھپ ہو گیا. جی بالکل. یہ امن کی بحالی ہوتی تو یہ سلسلہ نہ نقصانات اس کی گورنمنٹ کو اور اس کی عوام کو نہ ہوتی. یقیناً یقیناً. ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست جو بھارت ہے جی اس کو اس اٹل حقیقت کو مان لینا ہے جی کہ پاکستان ایک ان منٹ ملک ہے، جی ناقابل تسخیر ہے. جی اس لیے پرامن پاکستان پرامن بھارت ہے، جی پرامن پاکستان پرامن گلوبل ویلیج ہے. جی اس لیے صرف یہی نہیں کہ بھارت کو اس کے لیے سوچنا ہوگا بلکہ ہمارے دیگر ہمسایوں کو بھی سوچنا ہوگا جی. اور بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی سوچنا ہوگا. جی. اور میں اس موقع پر امن کی بحالی کے لیے 1.65 کروڑ لوگ جو پاکستان اور بھارت کے ہیں، صرف ان کے لیے بات نہیں کر رہا، جی بلکہ پوری دنیا میں جی جو لگ بھگ 60-65 کروڑ اور ہندو جو ہیں جی ان کے اور مسلم کمیونٹی کے لیے کے درمیان جو عمل بحال ہوا ہے، جی میں اس میں جن ریاستوں نے اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار نبھایا، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جی ہمارے سعودین گورنمنٹ، قطر کی گورنمنٹ اور ترکی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ دیگر، میں ان کا مشکور ہوں کہ اس خونریزی کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار نبھایا. جہاں تک ہندوازم کی بات ہے تو حضرت انسان کے قیام کے ساتھ ہی ویداز ان کو دے دیے گئے تاکہ وہ شریعت کے مطابق اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق اس پر عمل کریں. حکم یہ ہے کہ آپ صبح سویرے ہر مرد و خاتون جو ہے وہ اشنان کر کے گایتری کا جاپ کرے. جی یہ ہمارے وہ شلوکاز ہیں، یہ ہمارے وہ آیات کریمہ ہیں کہ جو آپ کو ڈیلی ریسائٹ کرواتی ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جیسے آپ نے اس وقت ذکر کیا کہ آپ کے جسم کے کسی حصے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. جی جی تو ہمارا جو کلمہ ہے جی یا ہمارا شلوکا ہے وہ کیا فرماتا ہے، جو گایتری منتر کا کہ جو ہم پر فرض ہے کہ صبح طہارت کے بعد، اسنان کرنے کے بعد یا پنج اسنانی کرنے کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ جی اوم واک واک، اوم پرانا پرانا، اوم چکشو چکشو، اوم چترترم، اوم شترترم، اوم نابی، اوم ہردیم، اوم کنٹھا، اوم سیرا، اوم باہو بیام، یش و بلم، اوم کرتل کر پرشٹے. یہ 15 اعضاء جسم کے ہیں. جی اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے حضور دعا کی گئی، یا اللہ میری آنکھیں کسی کی چیز کی امانت میں خیانت نہ کر پائیں، کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو تیرا حکم نہیں ہے. جی کان وہ بات نہ سنیں جو کسی میرے عزیز کی
دل آزاری ہو جس سے، جی جی میری زبان سے وہ بات نہ ہو جو کسی کی دل آزاری ہو، جی میرے ہاتھ وہ کام کریں جو تیرا حکم ہے، جی میرے پاؤں مجھے وہاں لے کے جائیں جہاں تیرا حکم ہے، جی میرے گلے سے وہ بات وہ آواز نکلے کہ جو تیرا حکم ہے، جی مجھے ان تمام برائیوں سے بچا کے رکھ، میری طاقت، میرے ہاتھ کا یہ حصہ اور یہ حصہ یہ کسی ایسے عمل میں شامل نہ ہوں جو کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق منع ہے۔ پھر اگر آپ دوسری گایتری منتر میں جو مجھے حکم ہے کہ آپ نے ریسائٹ کرنا ہے، روزانہ دہرانا ہے، وہ کیا ہے؟ سرورت سب ہی سکھی ہو، سبھی سرورت نروگی ہوں، سرو درشٹی کلیانمے ہو، کنچت کوئی دکھی نہ ہو۔ اوم اویگد پورن ہے، ویگد بھی پورن ہے، پورن سے ہی ہے پورن سمبھو، پورن میں سے پورن کم ہو پھر بھی رہتا پورن ہے۔ اوم نمঃ شیوائے، اوم نمঃ شیوائے، اوم نمঃ شیوائے۔ یعنی سروتر سبھی سکھی ہو، سب کے سب سکھی ہوں، کوئی دکھی نہ ہو، اور جو کس کار خیر میں رواں ہے اس کو کامیابی نصیب ہو، یقیناً یہ آپ نے کوئی بیمار نہ ہو، جی جی کوئی کسی صورت میں بیمار نہ ہو، جی ٹھیک ہے، اور امن ہو، امن ہو اور امن ہو۔ اور یہ حکم ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کائنات کو جس انداز سے ترتیب دیا ہے، اس میں جتنا بھی کسی چیز کو یوٹیلائز کرو وہ پوری کی پوری رہتی ہے۔ واہ واہ واہ، اور یقیناً یہ بنیادی طور پر تمام مذاہب میں یہی تعلیمات ہیں۔ اور ایدن کو د فیس بک ملګرو ته په مخه پر ریډیو باندې چې کوم زمونږ اوریدونکي دي نو هغې سره به خبرې اترې زمونږ جاري وي، خبرونه به ورو، هغې نه پس به بیا واپس راځو او زمونږ او ستاسو ملګرتیا به تر 2 بجو پورې وي، نو یوې نه تر 2 بجو پورې به بیا ستاسو ټلیفون کال زه مخلوص خبرونو طرف ته ځو، بیا واپس راځو، مونږ سره اوسئ۔